بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے، اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ ایک آدمی کوئٹہ میں ملازمت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کی شادی کے سلسلہ میں گوجرانوالہ آنا تھا۔ فلائٹ کے ٹائم میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ ان کا ایک 7-8 سال کا بچہ گھر میں چنے کھا رہا تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نئی نئی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ چنے کا ایک دانہ لیتا اور اسے ہوا میں اوپر اچھالتا، پھر منہ کھولتا اور اس کے ذریعے کیچ کر کے کھاتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی طرح وہ کھیل ہی کھیل میں چنے کھا رہا تھا۔ اللہ کی شان، جب ایک دفعہ اس نے چنا ہوا میں پھینکا اور منہ کے ذریعے کیچ کرنا چاہا تو وہ چنے کا دانہ اس کی ناک میں چلا گیا۔ اس نے انگلی سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ دانہ اور اندر چلا گیا۔ چھوٹی بہن کو بلایا اور کہا کہ یہ دانہ نکال دو۔ اس نے بھی نکالنے کی کوشش کی، لیکن دانہ مزید اندر چلا گیا۔ پریشان ہو کر رونے لگا۔ امی کو بتایا۔ اس نے کہا تمہارے ابو نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ شرارتیں نہ کیا کرو، اب شرارت کی ہے تو بھگتو۔ جب میاں گھر آئے، بچے کے والد گھر آئے، تو بچے کی والدہ نے بتایا کہ ایسے مسئلہ ہے۔ ان کے پاس چونکہ وقت بھی کم تھا، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ اب جب اتنا برداشت کیا ہے تو گوجرانوالہ چل کے ہی کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ یہاں گوجرانوالہ میں ان کے اپنے عزیز ڈاکٹر تھے۔ چنانچہ جب وہ گوجرانوالہ جہاز کے ذریعے پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد وہ اپنے اس عزیز ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ان کے وہ ڈاکٹر بھائی نہا رہے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا، باہر باغیچے میں ہی وہ بیٹھ گئے، اور ڈاکٹر صاحب ابھی نہا رہے تھے۔ ان کی بیوی چائے بنا رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے بچے کو اچانک چھینک آئی، ایسی زور سے کہ وہ دانہ ناک سے نکل کے زمین پہ جا گرا۔ قریب ہی ان کی ایک مرغی پھر رہی تھی۔ اس مرغی نے فوراً سے لپک کر وہ دانہ کھا لیا۔ کیسے اللہ نے مرغی کا ایک دانہ کوئٹہ سے گوجرانوالہ تک پہنچایا، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہے رزق کی صورت میں، حادثات کی صورت میں یا احسانات کی صورت میں، وہ ہو کے رہتا ہے۔